بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، ایک نئے لیکچر کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سال دوئم، مضمون اردو، لیکچر نمبر 1، مولانا شبلی نعمانی۔ سبق شروع کرنے سے پہلے مصنف مولانا شبلی نعمانی کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ شبلی نعمانی 1857 میں اعظم گڑھ کے ایک گاؤں بندول میں پیدا ہوئے۔ یہ نسلاً راجپوت تھے۔ والد شیخ حبیب اللہ نے ان کا نام شیخ شبلی بغدادی کے نام پر رکھا تھا۔ بعد میں شبلی نے خود نعمانی کا اضافہ کیا۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ سے حاصل کرنے کے بعد عربی و فارسی ادب کی تحصیل کے لیے غازی پور جا کر مولوی محمد فاروق کے شاگرد ہو گئے۔ ان کی شخصیت پر ان کے استاد مولانا چڑیا کوئی کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے۔ انہوں نے حصول تعلیم کے لیے دور دراز کے سفر بھی کیے۔ مزید تعلیم کے لیے رامپور گئے اور مولوی فیض الحسن سہارنپوری سے علم ادب پڑھا۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد انہوں نے وکالت شروع کی۔ مولانا شبلی نعمانی کا تعلیمی دور 1863 سے 1876 تک کے عرصے پر محیط ہے۔ 1877 میں مولانا جمال الدین اخوانی کی تحریک اسلامی میں شریک ہوئے اور چندہ اکٹھا کر کے ترکی کے سفیر کو بھیجا۔ آپ فارسی اردو دونوں میں شاعری کرتے تھے۔ ابتدا میں اردو میں تصنیف اور فارسی میں شبلی تخلص کرتے تھے، جبکہ ایک آدھ غزل میں ضرورت کے تحت نعمان بھی لکھا۔ مولانا شبلی نعمانی نے 1881 میں والد کے کہنے پر وکالت شروع کی اور کچھ عرصہ امین دیوانی کی حیثیت سے کام کیا، لیکن جلد ہی طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ 1882 میں ان کے والد نے نیل کا کاروبار سنبھالنے کو کہا، مگر دونوں ان سے نہ ہو سکے۔ 1881 میں والد کے ساتھ علی گڑھ گئے اور سر سید سے ان کی ملاقات ہوئی۔ یہیں پر سر سید جو تھے وہ شبلی کی تعلیمی قابلیت اور فہم و فراست سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور یوں مولانا شبلی نعمانی 1883 میں علی گڑھ کالج میں عربی کے استاد مقرر ہوئے، اور جب تک سر سید احمد خان زندہ رہے مولانا شبلی نعمانی کا تعلق علی گڑھ کالج سے قائم ہوا۔ 1885 میں صبح امید کے نام سے ایک نظم لکھی۔ یہ مسلمانوں کی غفلت اور سر سید کے خیالات پر مبنی تھی۔ 1892 میں روم و شام کا سفر کیا، اور کہا جاتا ہے کہ جب مولانا شبلی 19 برس کے تھے تو اپنے والد کے ساتھ حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے بھی گئے تھے۔ یوں شبلی نعمانی نے مختلف ممالک کے سفر بھی کیے۔
شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی 1894 میں سر سید کے کہنے پر کہ ترکی حکومت حفظ فاضل کو تمغہ دے اور انگریز حکومت کچھ نہ دے، اس پر انگریز حکومت نے انہیں یہ خطاب عطا کیا: آپ کو شمس العلماء کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے ایک ہی وقت میں بطور شاعر، مورخ، سوانح نگار، انشا پرداز، مفکر کے طور پر اپنے آپ کو منوایا۔ اگرچہ وہ سر سید کے دبستان سے وابستہ تھے، لیکن ان کا اسلوب اور طرز بیان منفرد ہے۔ وہ اپنی تحریر میں تشبیہات اور استعارات کا بخوبی استعمال کرتے ہیں۔ ان کی عبارت مختصر اور پرجوش ہے، تحریر میں روانی اور دلکشی ہے۔ ان کو اردو کا پہلا مورخ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ آپ کی تصانیف میں سب سے اہم تصنیف جو وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1903 میں قیام حیدرآباد کے زمانے میں شبلی نے 3 ہجری تک کے تمام واقعات کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب میں قلم بند کیا۔ آپ کی اس کتاب کو تاریخ نگاری کی بنیاد پر تحقیقی سند حاصل ہے۔ اگرچہ مولانا شبلی نعمانی اس کتاب کو اپنی زندگی میں مکمل نہ کر سکے اور ان کی وفات کے بعد ان کے چہیتے شاگرد سید سلیمان ندوی نے اس کی تکمیل کی۔ علی گڑھ کالج سے علیحدگی کے بعد انہوں نے 1913 میں دارالمصنفین کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک تحقیقی ادارہ تھا اور یہ ادارہ اسلام اور اسلامیات کے لیے ممتاز تھا۔ مولانا شبلی نعمانی 1914 کو اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ کی مشہور تصانیف میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفاروق، المامون، الغزالی، سیرت النعمان، شیر الحجم، سفر نامہ روم و مصر و شام اور مقالات شبلی شامل ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی کا لکھا ہوا مضمون مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، مقالات شبلی سے لیا گیا، جلد سوئم تعلیمی ہے، جس میں اس مضمون کو قدیم تعلیم کے نام سے شائع کیا گیا۔ 145 ہجری اور تعلیم، تعلیم کی وسعت اور اس کے اسباب، طرز تعلیم، انقلابات، مختلف ملکوں کی خصوصیت، تعلیم کا مذہبی و تمدنی اثر۔ اس مضمون میں مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا شبلی نعمانی نے مسلمانوں کی تعلیمی حالت کا جائزہ پیش کیا ہے۔ اگرچہ مسلمانوں نے ہر دور میں علم کی اشاعت میں بڑی جافشانی سے کام لیا ہے، بادشاہوں سے زیادہ علماء نے علم کے فروغ میں قابل قدر قربانیاں پیش کی ہیں۔
اور یوں علم کو مساجد، خانقاہوں اور اپنے گھروں کے حجروں میں سے پروان چڑھایا ہے، اور یوں ان کے حلقہ درس میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں طلباء شریک ہوتے تھے۔ مولانا شبلی نعمانی کا لکھا ہوا یہ مضمون مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، مسلمانوں کے 3 ادوار کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ ہم تعلیم کے پہلے دور کو فطری دور کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ 145 ہجری تک تعلیم و تعلم عرب کی سادہ اور نیچرل زندگی کے بالکل مطابق تھی۔ طرز تعلیم میں سنت و روایت کا طریقہ مروج تھا، لیکن 100 برس کی مدت میں معنی، لغت، فقہ، اصول حدیث، تاریخ، اسم و رجال جیسے علوم کو رواج عام تو حاصل ہوا تھا، لیکن تعلیم کا ویسا عمل ہمارے سامنے نہیں آیا تھا جس میں ہم کہہ سکیں کہ واقعی ہی تعلیم کو باقاعدہ طور پر کسی مکتب یا مدرسے میں دیا گیا ہو، اور اس کی اصل وجہ جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ علم لینے والے اور علم دینے والے تو شوقین تھے، مگر حکومت کو اس کی اشاعت پر چندہ زور نہیں تھا، اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کچھ مذہبی غلط فہمی کی وجہ سے فلسفہ اور منطق کے ساتھ بھی زیادہ ہمدردی نہیں تھی۔ اگر ہم اس دور کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ نہ تو کوئی مدرسہ تھا، نہ ہی یونیورسٹیز تھیں، نہ ہی کوئی تعلیمی ادارے تھے کہ جہاں پر لوگوں کو تعلیم دی جا سکتی۔ اسی وجہ سے ہم نے مسلمانوں کے تعلیمی ادوار کو ان کا فطری دور قرار دیا، کیونکہ اس دور میں زیادہ تر تعلق جو تھا وہ حافظے پر تھا۔ جبکہ تعلیم کا جو دوسرا دور ہے وہ عجیب دلچسپیوں سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ اس دور میں اسلام عرب سے نکل کر دریائے سندھ کے کنارے تک پھیل جاتا ہے۔ سینکڑوں قبیلے ریگستانی عرب سے نکل کر دور دراز ملکوں میں آباد ہو جاتے ہیں، اور بہت سی قومیں دلی ذوق سے اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہی ہیں، لیکن اب تک اس وسیع دنیا میں سلطنت کی طرف سے نہ کوئی سر رشتہ تعلیم ہے، نہ یونیورسٹیز ہیں، نہ مدرسے ہیں۔ عرب کی نسلیں حکمران ہیں، مگر حکومت ایسی بے تعلق اور اوپری ہے کہ ملک کے عام اخلاق، معاشرت، تمدن پر فاتح قوم کی تہذیب کا اثر چندہ نہیں پڑ سکتا۔ اور اس دور میں یعنی کہ مسلمانوں کے دوسرے دور میں تمام علوم پر عربی زبان کی مہر لگی ہے۔ جبکہ ہم مسلمانوں کے جب دوسرے دور کی بات کرتے ہیں تو اسی دور میں ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جیسے جیسے
ترقی ہونا شروع ہوئی، سمجھ بوجھ آئی، لوگوں میں علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، تو اس میں کچھ تبدیلیاں بھی رونما ہوئیں، اور وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے دوسرے دور میں تعلیم کے لیے ہزاروں مکتب اور مدرسے قائم ہو گئے تھے۔ اوسط اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مساجد کے صحن، خانقاہوں کے حجرے اور علماء کے ذاتی مکانات وقف تھے، اور اسی دور میں یعنی کہ مسلمانوں کے طرز تعلیم کے دوسرے دور میں تعلیم کے لیے املاء کا سلسلہ جو تھا وہ شروع ہوا تھا۔ اسی دور میں لفظ اردو میں لیکچر دینے کا بھی آغاز ہوا تھا۔ استاد ایک بلند مقام مثلاً کرسی یا ممبر پر بیٹھ جاتا تھا اور کسی فن کے مسائل زبانی بیان کرنا شروع کرتا تھا۔ طالب علم قلم دوات ہاتھ میں لے کر استاد کے الفاظ کو نوٹ کیا کرتے تھے، اور یوں ایک کتاب تیار ہو جاتی تھی۔ اسی زمانے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے دور دراز کا سفر بھی کیا گیا۔ مسلمانوں کے دوسرے دور میں علماء اور طلباء دونوں میں مناظرہ کی مجلسوں میں شریک ہونا ضروری سمجھا جانے لگا، اور مسلمانوں کے تعلیم کے دوسرے ہی دور میں تحصیل علم کے بعد طالب علم کو ایک تحریری سند عطا کی جاتی تھی، جس میں اس کی تعلیمی کوائف کے ساتھ ساتھ اسے درس دینے کی بھی اجازت ملنا شروع ہو چکی تھی۔ جبکہ مسلمانوں کے تیسرے دور کا ذکر کرتے ہیں، جہاں پر اتنی خوبیاں پیدا ہوتی جا رہی تھیں، وہاں پر کچھ خامیوں نے بھی جنم لے لیا تھا۔ اس دور میں مذہبی تعلیم کو لازم قرار دیا گیا، اور اس کے حصول میں زندگی صرف کی جانے لگی، اور جن علوم کی تکمیل مقصود اصلی تھی ان کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ تصانیف کی کثرت اور درس میں ان کی شمولیت نے تعلیم کو کافی نقصان پہنچایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تصانیف تو بہت لکھی جانے لگی، لیکن بے مقصد، بے معنی، جس نے تعلیم کو بہت نقصان پہنچایا۔ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے تعلیم کے تیسرے دور میں ہی فن کی بجائے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی گئی، جس میں اصل مسائل کو نظر انداز کر دیا گیا، اور کتاب کی عبارت کے متعلق جو تھی وہ بحث و مباحثے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اگر مسلمانوں کے تعلیمی ادوار کا ذکر کریں تو تعلیم کے لیے جداگانہ قانون سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بنایا گیا۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی خاص قاعدوں کی پابندیاں شروع ہوئی تھیں، مگر سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم کے لیے ایک جداگانہ قانون پاس کیا گیا۔ اور یوں مولانا شبلی نعمانی نے اپنے اس مضمون میں مسلمانوں کے تعلیمی ادوار کا جائزہ لیتے ہوئے ہمارے سامنے مسلمانوں کا پہلا دور، تعلیم کا دوسرا دور اور تعلیم کے تیسرے دور کو پیش کیا ہے۔ اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی و مفہوم کو بھی یہاں پر پیش کیا گیا ہے، تاکہ تمام بچوں کے لیے یہ آسانی ہو
کہ اگر انہیں اس مضمون جو کہ مولانا شبلی نعمانی کا لکھا ہوا ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم میں مشکل الفاظ کے معنی جاننا چاہیں تو وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ واضح طور پر مشکل الفاظ کے معنی و مفہوم کو آپ کے لیے یہاں پر پیش کر دیا گیا ہے۔ سب سے اہم مشقی سوالات ہیں جو کہ آپ کے کتاب میں شامل ہیں۔ سوالات کے جوابات لکھیں۔ 145 ہجری سے پہلے مسلمانوں کا طرز تعلیم کیسا تھا؟ مقالات شبلی میں شامل مضمون مسلمانوں کے قدیم طرز تعلیم میں مولانا شبلی نعمانی نے 1945 سے پہلے مسلمانوں کے طرز تعلیم کے بارے میں بتایا ہے۔ تصنیف و تالیف، تعلیم و تعلم، معمولی فہم، سند و روایت اور علوم کا ذکر جو ہے وہ اس جواب کے اہم نکات ہیں۔ سوال نمبر 2، مسلمانوں کے طرز تعلیم کے دوسرے دور پر روشنی ڈالیں۔ اسلام عرب سے نکل کر سندھ تک پھیل گیا مگر حکومت کی طرف سے تعلیم کی کوئی سرپرستی نہ تھی۔ میرے بچوں، آپ لوگ یہاں سے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اس مضمون کو دیکھیں تو اس میں مولانا شبلی نعمانی نے پرانے زمانے کے دستور کے مطابق تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور علماء کو ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، آپ کے سامنے میں نے سال دوئم سبق نمبر 1 مولانا شبلی نعمانی کے تعارف، ان کے مضمون مسلمانوں کے ادوار کا ذکر کیا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو میرے اس لیکچر سے اس سبق کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ شکریہ۔